ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ سب سے خوبصورت عبادت اعتکاف کی عبادت ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد حت الوصا کبھی بھی اس میں ناغہ نہیں فرمایا۔ ایک سال کسی عذر کی وجہ سے ناغہ ہو گیا تھا تو دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، گویا گزشتہ سال کے 10 دنوں کی قضا کی۔ اب آتے ہیں اعتکاف کی فضیلت کے اوپر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں، یعنی جہنم کو اس بندے سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ یہ ایک دن کی اعتکاف کی فضیلت ہے، اور جو بندہ 10 دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو اس سے بھی زیادہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس سے اگلی بات جو سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم اعتکاف مسجد میں 10 دنوں کا اعتکاف کیوں جا کر کرتے ہیں؟ مسجد میں کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ کیا لینا چاہیے؟ کیا لے کر آتے ہیں؟ میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آپ خوب سمجھ لو کہ مسجد اللہ کا بازار ہے، اور یہ اعتکاف کے دن نیکیوں کی منڈی ہے، اور اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس وقت کی پونجی موجود ہے، آپ کے اعضاء صحیح سلامت ہیں، آپ کی زبان چلتی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، چکھنے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جتنی زیادہ نیکیاں لوٹ سکتے ہو اللہ کے بازار سے لوٹ لو، اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو۔ اخلاق، آداب، معاشرت، عبادات، عقائد، ان تمام چیزوں سے اپنی جھولی بھر کر لے کر جاؤ۔ اعتکاف کے دنوں میں چند چیزوں کی مشق ضرور کرو۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح انسان بادشاہ کے دربار میں جائے جس طرح خالی ہاتھ جائے، اور عین اسی طرح خالی ہاتھ جس طرح گیا اسی طرح خالی ہاتھ خالی جھولی لوٹ کر واپس آ گیا، تو اس کے جانے کا کیا فائدہ؟ ہم اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر جس طرح جائیں اسی طرح واپس آ جائیں تو کیا فائدہ ہے جانے کا؟ سب سے پہلی چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے، سب سے اول چیز، فضول اور لا یعنی بات کو ترک کر دو۔ آپ چاہے جتنا مرضی کھا لو، آپ چاہے جتنا مرضی سو لو، لیکن فضول بات کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ جس طرح چوکوں چوراہوں میں فضول باتیں، گھروں میں فضول باتیں، ہوٹلوں پر فضول باتیں، بازاروں میں فضول باتیں، اور پھر 10 دنوں کے اعتکاف کے اندر بھی فضول باتیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، لیکن اپنی زندگی سے ان 10 دنوں کے لیے مشق کرو کہ فضول بات اور لا یعنی بات میں نے اپنی زبان سے اپنی زندگی سے ترک کر دینی ہے۔ دوسری چیز، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرو، تاکہ اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں ذکر و عبادت سے مناسبت پیدا ہو جائے۔ ہاں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے کل قیامت والے دن میری اور آپ کی شفاعت کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ تیسری چیز، اپنے رفقا کا، اپنے رفیقوں کا، اپنے دوستوں کا اکرام کرنا سیکھو۔ کھانے میں، آرام میں اور باقی چیزوں میں اپنے دوسرے معتکفین حضرات کا خیال کرو، اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے کی مشق کرو۔ اپنی خواہش کو دبا دو۔ انسان مال کی قربانی دیتا ہے، انسان وقت کی قربانی دیتا ہے،
انسان ساری قربانی دے سکتا ہے، لیکن خواہش کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اپنی خواہشات کی قربانی دو، اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھو، نفس کو دباؤ اور اپنے ساتھ والے بیٹھنے کی ضرورت کا خیال رکھو۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ چوتھی چیز، رمضان المبارک کا آخری عشرہ خصوصاً طاق راتیں بہت مبارک ہیں۔ جہاں تک اپنی صحت و قوت اجازت دے ان قیمتی لمحات کی قدر کرو میرے دوستو، اور ان کو عبادت، ذکر و تلاوت، تسبیحات، درود شریف اور صلاۃ و تسبیح بھی معمور کرو۔ لیکن بھائی اپنی صحت و قوت کا ضرور لحاظ رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ اٹھاؤ اور پھر ہمت ہار جاؤ۔ آخری چیز، میں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ التجاء اللہ ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ عالی میں اپنی حاجات پیش کرنا ہے۔ اسی سے بھیک مانگنے کے لیے ہم نے اعتکاف کیا ہے اور اس کریم داتا کے دروازے پر جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا سے یکسو اور بے نیاز ہو کر اس اللہ کے، اس کریم داتا سے مانگتے رہو۔ جو جی میں آئے مانگو، خوب جم کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اور اسی طرح آہوزاری کے ساتھ مانگو کہ اس کریم داتا کو ہماری عاجزی اس حالت کے اندر مانگو، اپنی اتنی زیادہ نفی پیش کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کے سامنے یہ بات کرو کہ یا اللہ، جو دامن پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہوتے، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ جس کے سامنے خالی جھولی پھیلائی جاتی ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں۔ اتنی عاجزی بیان کرو، اپنی اتنی نفی بیان کرو کہ وہ اللہ جل شانہ اس کو میری اور آپ کی بے بسی کے اوپر رحم آ جائے اور وہ ہمارے دامن کو اپنی رحمت اور اپنی برکات سے بھر دے۔ آخری بات، مسجد کے اندر جو امام صاحب حلقے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اصلاحی حلقے ہوتے ہیں، وہاں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کی پابندی کرو۔ اور سب سے آخری بات میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے آخری بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا کے 99% لوگ، دنیا کے بلکہ 100% لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے عیوب اور اپنے نقائص کا مطالعہ کرنا سیکھو، اپنے اندر جھانکنے کی مشق کرو، اپنے عیبوں کو نہ سامنے رکھو، اپنے اندر کے نقص تلاش کرو۔ کائنات کا سب سے مشکل ترین کام اپنے عیبوں کے اوپر نظر رکھنا ہے۔ کائنات کا سب سے آسان ترین کام دوسرے لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا ہے۔ اعتکاف کے اندر بھی اور ویسے بھی اس رمضان مبارک کے اندر اللہ جل شانہ کے سامنے آؤ، اپنے عیوب، اپنے نقائص کا مطالعہ کرو، اپنے اندر جھانکو، اپنے دل کی دنیا کو دیکھو۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں کس کردار کا حامل ہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اپنے عیبوں کے اوپر نظر ڈالو۔ جس انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو انسان اپنے عیبوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو وہ بندہ پسند آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دروازے سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور حق کا پیغام آگے تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔